نہیں ہے. مال کی بنیاد پر رشتے مت کرو, محبت کی بنیاد پر رشتے رکھو. سر یہ بتائیں کہ بل پہ جو کل بات ہوئی اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں, وقف کا جو مسئلہ ہے یہ ایک اسلامی اور شرعی مسئلہ ہے. وقف اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کوئی اپنی پراپرٹی, جو اس کی مالکی پراپرٹی ہوتی ہے, وہ اس کا مالک ہوتا ہے. اگر آپ قانونی طور بھی دیکھیں گے اور شرعی طور دونوں نقطۂ نظر سے دیکھیں گے, جس کے پاس اپنی مال کی ملکیت زمین ہوتی ہے, جو بھی ہوگا وہ اس کا مالک ہوتا ہے اور اس پر اس کا اپنا رائٹ ہوتا ہے. وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال میں لا سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ وقف کر دیتے ہیں. کوئی مسجد کے لیے کرتا ہے, کوئی قبرستان کے لیے کرتا ہے, کوئی مدرسے کے لیے وقف کرتا ہے. تو وقف کی شریعت اور اسلام میں, قرآن میں وسیع گنجائش ہے کہ کوئی انسان وقف کر سکتا ہے. اب جب اس نے کوئی چیز وقف کر لی ہے تو وقف کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ آپ اس کو جس چیز کے لیے اس نے وقف کیا اسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اس وقف میں اس دینے والے کا بھی اختیار نہیں رہتا ہے. جو خود وقف کرتا ہے, جس کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے, اس کا بھی اس میں حق ختم ہو جاتا ہے پھر جب وہ وقف کرے گا. اور اس پر کنٹرول صرف اس انتظامیہ کا رہتا ہے جس پر اس نے وہ وقف کیا. جیسے مسجد کا کیا, خانقاہ کو کیا, کسی نے مدرسے یا کسی کو بھی کیا, تو پھر اس پر شریعت کے اصول کے تحت, شرعی اصولوں کے مطابق ہی وہ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. اب جب خود وہ بھی اس سے دستبرد ہو جس نے وقف کیا, اور جو انتظامیہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو شریعت کے اصول کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس چیز کو وہ بیچ بھی نہیں سکتے ہیں بلا وجہ, اس چیز کو دوسرے کام میں نہیں لا سکتے. جو چیز نے وقف کی, جس کے لیے وقف کیا اسی میں استعمال میں لانا ہے. اب جب مسلمانوں کو بھی اس میں بذات خود کوئی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو غیر مسلموں کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت دینا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہاں آپ دیکھیں گے ہندوستان میں سینکڑوں مذاہب ہیں, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے چیریٹی کی بنیاد پر اپنے امورات انجام دیتے ہیں. اس ہندوستان کی یہی ایک خوبصورتی تھی. پورے دنیا میں ایک جمہوری ملک تھا, ایک سیکولر ملک تھا. یہاں پر ہر ایک کسی کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادات, اپنے امورات انجام دینے کا حق تھا اور قانونی حق تھا. لیکن یہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے یہ کسی مذہب کے اندر مداخلت کرنا اور اس مذہبی امورات کو کسی غیر مسلم کے کنٹرول میں دینا, یہ قابل مذمت بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. ہاں, میں نے پچھلے بار بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی, میں پھر دہرانا چاہوں گا, بددیانتیاں ہوئی ہیں آج تک اور وقف کو غلط استعمال کیا گیا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس چیز کو سدھارنے کی ضرورت تھی, اور بل پاس کرنے کے بجائے یا کچھ امینڈمنٹ کرنے کے بغیر بھی ہم اس چیز کو سدھار سکتے تھے. اچھے لوگوں کو اس میں لا سکتے تھے, شاف و شفاف کے ذریعے سے اس ادارے کو چلایا جا سکتا تھا, اور مسلمانوں ہی کے کنٹرول میں رہتا اچھے انداز سے, تو وہ زیادہ بہتر تھا. آخری سوال یہ بتائیں کہ جس طریقے سے مفتی ناصر صاحب نے ابھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, تو کیا کچھ کہنا چاہو گے؟ اچھی بات ہے. دیکھیے, ہر ایک مسئلے کا جہاں اگر کوئی مسئلہ اٹھا تو کورٹ ہوتے ہیں, عدالتیں ہوتی ہیں, تو لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا پہلے قانون کی دائرے سے دیکھے تو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, کیونکہ ایک الگ ادارہ تھا, ایک آزاد ادارہ تھا, اس کو ایسے رہنا دینا چاہیے تھا. البتہ اس میں سدھار لانے کے جو کچھ قانون بنانے کے بغیر یا بل امینڈمنٹ لانے کے بغیر بھی لا سکتے تھے, وہ نہیں ہوا. اب قانونی راستے کھلے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, جانا چاہیے. ہم ناصر الاسلام صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں, اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اگر اس نے ایسا کہا, مجھے ابھی اس بارے میں جانکاری نہیں ہے, اگر انہیں کہا تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں, اور قانون کے دائرے میں جا کر کے ہم اپنا حق